وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ قبل اس سے کہ میں اس کا معنی بیان کروں، اس پر تھوڑی گفتگو کروں، ایک بات قرآن کے حوالے سے، آپ کو قرآن پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اور جو عالم کفر اہل اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی اس مقدس کتاب کے ساتھ جو وہ بے حرمتی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت ہر شے کو چھوڑ کر وہ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ محبت کریں۔ عالم کفر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس برن قرآن، آؤ قرآن کو جلائیں، یہ ان کا اعلان ہے۔ مسلمانوں کا اعلان کیا ہونا چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں لیٹس برن قرآن، اور ہمارا اعلان ہونا چاہیے لیٹس لو قرآن۔ آؤ مل کر قرآن کو پڑھیں، پڑھ کر سمجھیں، سمجھ کر عمل کریں اور قرآن کے ساتھ پیار کریں۔ یہ قرآن جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، جو پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں یہ قرآن دیا ہے۔ اس قرآن کا کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی زیر، کوئی زبر فالتو نہیں ہے، بے معنی اور لاجانی نہیں ہے۔ جس طرح اس کا کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی پیش، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی شد، کوئی مد لاجانی اور بے معنی نہیں ہے، اسی طرح قرآن کی آیات کی ترتیب، قرآن کی آیات کی ترتیب یہ بھی بے معنی اور لاجانی نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کی آیات کی ترتیب یہ بے معنی اور لاجانی نہیں ہے، اسی طرح قرآن کی سورتوں کی ترتیب یہ بھی بے معنی اور لاجانی نہیں ہے۔ ہر سورت کا ایک سورت کے ساتھ تعلق ہے، ہر پہلی سورت کا دوسری سورت کے ساتھ تعلق، ہر دوسری سورت کا پہلی سورت کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر تھوڑا غور کریں، قرآن کا مطالعہ کریں تو سورہ والضحیٰ قرآن پاک کے آخری پارے کی سورت ہے۔ سورہ والضحیٰ سے پہلے سورہ واللیل ہے، سورہ واللیل ہے۔ حضرت امام ابو منصور محمد بن محمد ماتوریدی، جو ہم اہل سنت کے امام ہیں، علم عقائد میں، علم کلام میں ہم ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو منصور محمد ماتوریدی فرماتے ہیں، تاویلات اہل سنہ میں آپ کی تفسیر ہے کہ سورہ واللیل جو ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر، سورہ واللیل کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، آپ کی شان بیان کی جا رہی ہے، آپ کی سخاوت کا، دین اسلام پر جو آپ مال خرچ کر رہے ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کو اپنے مال سے آزاد کرا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کا ذکر سورہ واللیل میں کر رہا ہے۔ اب سورہ واللیل، اس کے بعد سورہ والضحیٰ ہے، تو ان دو سورتوں کی آپس میں تطبیق کیا ہے؟ اس میں اہل سنت کا ایک عظیم عقیدہ وہ اس ترتیب سے واضح ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ واللیل کی سورت میں، سورہ واللیل میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شانوں کا اختتام ہو رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شانوں کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس سورت میں آپ کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، اور سورہ والضحیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا آغاز ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ واللیل میں ابو بکر کی شانوں کا اختتام ہو رہا ہے، آپ کے ذکر کا اختتام ہو رہا ہے، اور سورہ والضحیٰ میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ کیا مطلب کہ یہ دو صورتیں آپس میں اللہ رب العزت نے پہلے واللیل بیان کی، بعد میں والضحیٰ بیان کی، پھر یہ بیان کر کے یہ ترتیب اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ابو بکر کے بعد اگر کسی کا اونچا مرتبہ ہے تو وہ سیدنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ جس طرح ان دو صورتوں کے درمیان یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے افضل البشر، بعد الانبیاء اگر کوئی ہستی ہے تو وہ نقشبندیوں کے پہلے امام مرشد اول وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ جس طرح ان دو صورتوں کے درمیان سورہ واللیل اور سورہ والضحیٰ کے درمیان کوئی صورت حائل نہیں، کوئی تیسری صورت حائل نہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے درمیان کوئی تیسری ہستی اور تیسرا مرتبہ حائل نہیں، تیسرا مرتبہ حائل نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، ان دو کے درمیان اور کوئی مرتبہ نہیں۔ جن احباب نے، جن صوفیاء نے، جن علماء نے صدیقیت اور نبوت کے درمیان درجہ گنا ہے انہوں نے اپنے کشف سے بیان کیا ہے، اپنے کشف سے بیان کیا ہے۔ ان کے کشف کے اندر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ان کے کشف کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کلام کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس مرتبے کو بیان کیا ہے اور اس ترتیب کو بیان کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سب سے پہلا گروہ جماعت جس پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے وہ جماعت انبیاء ہے، اور اس کے بعد جس ذات پر، جس جماعت پر، جس گروہ پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا ہے وہ صدیقین کی جماعت ہے، اور وہ صدیقین کی جماعت کے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمیں فائدہ مل رہا ہے، یہ ہمیں نتیجہ مل رہا ہے دو صورتوں کی ترتیب سے، پہلی صورت واللیل اور دوسری صورت سورہ والضحیٰ۔